اچھا یہ جو آپ نے ابھی واقعہ سنا ہے نا، یہ میں آپ سے دوبارہ سنوں گا. کون سے والا جو آپ کہہ رہے تھے کہ اس نے جوتی مارنے کا کہا؟ یہ بڑا مزے کا واقعہ ہے. یہ اس کو پورا آپ نے سنانا ہے اس میں ویڈیو میں ابھی. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ. اچھا جی، تو واپس آتے ہیں ٹاپک کی طرف. عثمان بھائی، جادو اور جنات، ان کا آپس میں تعلق اور جادو کی حقیقت، اور ہمارے معاشرے میں ہے نا کہ ہر بات میں ہم کہتے ہیں جادو ہو گیا، جادو ہو گیا. تو کیا واقعی جادو اتنا آسان ہے کہ بیٹھے بیٹھے ہو جاتا ہے، یا ہر ایک پہ ہو جاتا ہے؟ اس کے بارے میں ذرا رہنمائی فرمائیں. جی محمد علی بھائی، جادو کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ قسم ہے جو کوئی حسد کرنے والا جس سے حسد کرتا ہے اس پر جب جادو کروانا چاہتا ہے تو جادوگروں سے مدد لیتا ہے. اچھا، وہ جادوگر تو ہو جاتا ہے، اس کا اثر بھی ہوتا ہے، اس سے معاملات بھی خراب ہوتے ہیں. اور جنات ذاتی طور پہ بھی ہمیں تکلیف دے سکتے ہیں، اور کسی کے پیچھے لگ کے بھی شیاطین ہمیں تنگ کر سکتے ہیں. کوئی شیاطین کے، کیونکہ وہ انسانوں میں ان کے ساتھی ہوتے ہیں. تو جادو اسی چیز کا نام ہے کہ وہ شیاطین سے معاہدے کرتے ہیں کہ فلاں کو تنگ کرنا ہے. تو یہ ہو جاتا ہے. اس کے متعلق اسلام میں بہت سارے ہمیں دلائل ملتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ایک تو یہ والی ٹائپ ہوگی جادو کی. ٹھیک ہے. اور دوسری ٹائپ ہے کہ جو انسان خود اپنے اوپر جادو کرتا ہے. اچھا، یعنی کسی دوسرے بندے کو اس پہ جادو کروانے کی ضرورت ہی نہیں، خود بخود اس کے اوپر جادو کے اثرات ہوتے ہیں. اور یہ جادو اکثر لوگوں پر ہے. اچھا، خود کیسے؟ خود کیوں کروائے گا کوئی اپنے اوپر؟ خود کرے گا، ذاتی طور پہ کرے گا. اس کے اوپر میرے پاس دلائل ہیں اور میرا تجربہ ہے کہ خود بخود بھی انسان پر جادو کرتا ہے. اچھا، وہ آپ بتائیں پہلی قسم کو واضح کریں یا دوسری قسم؟ یہ دوسرے والی مجھے زیادہ انٹرسٹنگ لگ رہی. تو پہلے اس کے بارے میں بتائیے کہ ایک بندہ خود اپنے اوپر کیسے جادو کر لیتا ہے. دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بخاری شریف میں موجود ہے کہ جب انسان رات کو سوتا ہے اس وقت شیطان انسان کی گدی میں 3 گریں لگاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، جب صبح اٹھتا ہے سب سے پہلے اللہ کا ذکر کرتا ہے، 1 گرہ کھل جاتی ہے. وضو کرتا ہے، دوسری گرہ کھل جاتی ہے. اور اسی طرح نماز پڑھتا ہے، تیسری گرہ کھل جاتی ہے. تو اب یہاں سوال یہ ہے کہ ایک بندہ رات کو سوتے وقت جب سویا ہے، اس کی گدی میں گریں لگی، صبح اٹھا فجر کی نماز پڑھ لی، اس کی تو 3 گریں کھل گئی. اس نے وضو بھی کیا، اللہ کا ذکر بھی کیا اور نماز. ایک وہ شخص ہے نہ وہ نماز پڑھتا ہے، نہ وہ وضو کرتا ہے، نہ وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، نہ فجر کے لیے اٹھتا ہے. تو اس کی گدی پہ جو 3 گریں لگی ہیں، 1 مہینہ اگر 30 دن تک وہ شیطان گریں لگاتا ہے تو اس کو اگر ہم ملٹی پلائی کریں تو کتنی بنتی ہے؟ 90 گریں وہ ہیں جو شیطان نے لگا دی. اور حدیث میں ذکر ہے کہ ان گروں پر وہ پھونکتا بھی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب وہ شیطان کی جو لگائی ہوئی گریں وہ شیطان خود بخود جادو کرتا ہے. اچھا، 1 مہینے کی 90 گریں لگی. اب اسی طرح دوسری اس کی ٹائپ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص گھر میں داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اللہ کا نام نہیں لیتا، ٹھیک ہے، تو شیطان اس کے ساتھ کھانا بھی کھاتے ہیں. اور شیطان کہتے ہیں یہاں کھانے کی جگہ بھی مل گئی اور رات رکنے کی جگہ بھی مل گئی. بالکل ایسے ہی. اچھا، ایک وہ شخص ہے جو ذکر کرتا ہے تو وہاں شیطان کہتا ہے نہ یہاں کھانے کی جگہ ملی نہ رات رکنے کی جگہ ملی. جب گھر میں داخل ہوتے وقت دعا پڑھی اور کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھی. اب جو شخص نہیں پڑھتا تو جس گھر میں شیطان رہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو کھانا کھانے کے لیے جگہ مل گئی، رات سونے کے لیے جگہ مل گئی، کیا ان کے نیگیٹو اثرات نہیں ہوں گے؟ برے دوستوں کے ہو سکتے ہیں، بری سوسائٹی کا اثر ہو سکتا ہے. جراثیم کے جب ہوتے ہیں تو اس مخلوق کے کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو اس کے برے اثرات. اب اسی طرح تیسری ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلکہ سوال کیا گیا کہ ایک بندہ رات کو سویا رہتا ہے تو صبح اٹھ کے فجر کی نماز نہیں پڑھتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اوپر تو اس کے کان میں شیطان پیشاب کر دیتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اب جس کے کان میں شیطان جو ہے پیشاب کر دے، اچھا، یہ حدیث کے الفاظ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے کان میں تو شیطان جو ہے پیشاب کر دیتا ہے. یہ بخاری شریف کی حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی. اچھا، اب میں اس کو کلوز کہتا ہوں کہ ایک بندہ اس کی گدی میں 1 مہینے کی 90 گریں لگ گئی. نمبر 2، گھر میں نکلتے اور داخل ہوتے وقت یا کھانے کھاتے وقت اللہ کا ذکر نہیں کرتا، شیطان اس میں شامل ہو رہا ہے. اور اسی طرح فجر نہیں پڑتا، اس کے کان میں شیطان پیشاب کر رہا ہے. جس گھر میں شیطان کو کھانے کی جگہ مل رہی ہے، رہنے کی جگہ مل رہی ہے اور پیشاب کرنے کی جگہ بھی کانوں میں مل رہی ہے، ٹھیک ہے، ان کے اوپر کسی کو جادو کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اگر ایک بندہ رات کو سوتا ہے اور صبح فجر کی نماز نہیں پڑھتا تو اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ تو میں اگر الفاظ آپ کو حدیث کے سناؤں تو
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے غصے سے کہا ہوگا, یہ کتنی ناراضگی کا اظہار کیا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری شریف کی یہ حدیث ہے کہ وہ شخص اصبح خبیث النفس کسلان, اچھا ٹھیک ہے, وہ شخص نے صبح کی خبیث اور سست حالت میں. اب جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبیث کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, کاہل اور خبیث, ہاں جی, کاہل اور خبیث, بالکل. اب اس بندے پر رحمت کہاں سے آ سکتی ہے؟ یہ جو حدیث آپ نے, یہ صحیح بخاری کی حدیث؟ صحیح بخاری کی ہے, 1142 نمبر روایت ہے. اچھا, ٹھیک ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو خبیث کہہ دیں. اچھا چلے اس کو میں اور تھوڑا سا واضح کر دیتا ہوں. ایک گھر ہے, اس میں 10 افراد ہیں اور 10 کے 10 فجر کی نماز نہیں پڑھتے, یا ان کے والد صاحب پڑھتے ہیں, باقی پوری فیملی نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے, اب 10 افراد اگر گھر میں سوئے ہوئے ہیں تو حدیث کے مطابق 10 لوگ وہ سست بھی ہیں اور اللہ کے نبی خبیث کہہ رہے ہیں, اور 10 لوگوں کی گدی میں گرے بھی لگی ہوئی, وہ بھی نہیں کھلی, اور 10 لوگوں کے کان میں پیشاب بھی شیطان کر رہا ہے. اگر وہ گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا ذکر نہیں کر رہے اور کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام نہیں لے رہے, تو شیطان کھا بھی رہا, رہ بھی رہا, ان کے اوپر جادو کروانے کی فیملی کے اوپر کسی کو ضرورت ہے؟ بالکل بالکل, وہ تو خود شیطان کے کنٹرول میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے, اب ان کے اختیار میں نیگیٹو ایفیکٹس تو ہیں ہی. دیکھیں عثمان بھائی, یہ باتیں جب عام لوگ سنتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں یار یہ کیا باتیں تم کر رہے ہو کہ کان میں آ کے پیشاب کرتا ہے, مولویوں والی باتیں ہیں, اور یہ ہے وہ. حالانکہ یہی لوگ ڈاکٹرز کی باتوں کو کتنا سیریس لیتے ہیں. ڈاکٹر جب کہتا ہے کہ آپ نے اس ڈائٹ سے دور رہنا ہے, آپ نے یہ والے لائف سٹائل سے دور رہنا ہے, آپ نے یہ والا لائف سٹائل اپنانا ہے, آپ نے یہ میڈیسن کھانی ہے, آپ نے اس فوڈ کو چھوڑ دینا ہے, ڈاکٹر کے بتائے پہ حلال چیز بھی چھوٹ جاتی ہے. شوگر حلال ہے, لیکن ڈاکٹر نے کہا شوگر آپ کے لیے نقصان دہ, تو وہ چھوٹ گئی. لیکن یہاں پر نبی جو ہم سے سب سے زیادہ سنسیئر ہے, اور جو ڈاکٹر سے بھی کئی زیادہ سنسیئر ہے, ڈاکٹر تو فیس لیتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری روحانی بیماریوں کے حوالے سے ہمیں کچھ باتوں سے آگاہ کر رہے ہیں, کچھ پریکاشنز کا ذکر کر رہے ہیں کہ پانی اس طرح سے پیو, کھانا اس طرح سے کھاؤ, بسم اللہ پڑھ کے, رائٹ ہینڈ یوز کر کے. یہاں پر ہمارا دماغ کام نہیں کرتا, یہاں پر ہم کیئرلیسلی لے جاتے ہیں چیزوں کو. یہاں پر ہم کہتے ہیں قصے کہانیاں, یہ بس مولویوں نے اپنی باتیں بنائی ہوئی ہیں, ایسا کچھ نہیں ہوتا, سائنس میں اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے. حالانکہ کرونا وائرس آیا تو کیا کیا پریکاشنز ہم نے لینا شروع کر دی کہ سوشل ڈسٹینس رکھنا ہے, ہم نے جو ہے وہ ہاتھ دھونے ہیں, اور کس طرح سے واش کرنے ہیں بار بار. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کا طریقہ بتا رہے ہیں, رات وضو کر کے سو, بستر کو جھاڑ کر سو, یا بسم اللہ پڑھو, یا معوذتین پڑھ کر سو. اس کے بارے میں ہماری اتنی کیئرلیسنس ہے. تو میں یہی ریکویسٹ کر سکتا ہوں ایسے لوگوں سے کہ بھائی اس سے پہلے کہ آپ یہ سوچیں کہ آپ پہ کسی نے جادو کرایا, آپ اپنی روٹین تو دیکھیں نا. ایک بندہ جراثیموں سے گھرا ہوا ہے, اور وہ پھر جا کر ڈاکٹر کو یہ کہے کہ آپ کی دوائی کام نہیں کر رہی ہے. میں تو ہر وقت دوائی بھی کھاتا ہوں, لیکن وہ مجھے نا بار بار وہی بیماری آ رہی ہے. تو ڈاکٹر اسے کیا کہے گا کہ اپنا انوائرمنٹ بھی تو چینج کرو نا. ایک بندہ جراثیموں میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ بار بار کہے جی کہ مجھے فرق نہیں پڑ رہا. تو سملرلی آپ نے جو بات کی ہے بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ یہ لوگ خود اپنے اوپر ان چیزوں کو, نیگیٹیوٹیز کو حاوی کرواتے ہیں. یہ پھر شیطان کے لیے آسان نوالا بھی بن جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں ہیں تو سخت, لیکن جو آپ نے حدیث جیسے سنائی کہ وہ شخص سست ہے, وہ کاہل ہے, اور خبیث کا لفظ آیا, کتنی بڑی بات ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبیث کہا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو فجر پڑھنے کی توفیق دے, اللہ ہمیں نمازی بنائے, تاکہ ہم ان جراثیم سے, جو جراثیم ہمیں نظر نہیں آ رہے, باقی بھی نظر نہیں آ رہے, لیکن یہ جو روحانی جراثیم ہے, ان چیزوں سے بھی ہم بچ سکیں. ہمارے معاشرے میں محمد علی بھائی بدگمانی اتنی ہے. اب یہ جتنی ٹائپس ہیں خود اپنے اوپر انسان جادو کر رہا ہے. اب جب گھر میں بے برکتی آئے گی, لڑائی جھگڑے پڑیں گے, مالی حوالے سے بھی ظاہر بات برکت آئے گی جس کھانے پینے میں شیطان شامل ہو جائے. جی ہاں. اب یہ لوگ کسی کے پاس جائیں گے علاج کے لیے, ٹھیک ہے. اب ان کو دیکھیں, جو بندہ فجر نہیں پڑھتا اس کو رات جنت کے خواب تو نہیں آنے. ایک بندہ فجر ہی نہیں پڑھتا, رات کو سوتے ہوئے اللہ کا ذکر ہی نہیں کر رہا, اب وہ سمجھے مجھے جنت کے خواب آئیں گے, ٹھیک ہے, وہ ممکن نہیں ہے, اس کو شیطانی خواب آنے. اچھا, اب وہ جب کسی شخص کے پاس علاج کے لیے جاتا ہے, وہ کہتا ہے آپ کے اوپر تو نا آپ کے فلاں عزیز نے جادو کیا. پہلے وہ بہت سارے عملوں میں سستی تھی, اب مزید اس معالج نے بدگمانی میں بھی ڈال دیا. اب کسی کے متعلق نیگیٹو خیال بھی رکھ رہا ہے کہ اس نے جادو کیا. اب پہلے تو ان معاملات کا گناہ مل رہا تھا, اب ساتھ بدگمانی کا بھی مل رہا ہے. اب بدگمانی کے ساتھ لڑائیاں جھگڑے شروع ہوئے تو شیطان ایزیلی ان کو ٹریپ کرتا ہے, اور ان کا وہ لوگ لقمہ بن جاتے ہیں. اب شوگر کی میڈیسن ہے, ہمارے پاس کئی لوگ علاج کے لیے آتے ہیں, ہم کہتے ہیں بھائی نماز پڑھو, ٹھیک ہے, قرآن پڑھو, کہتے ہیں وہ ٹائم نہیں ہے.
یہ ایسے ہی ہے کہ ایک ڈاکٹر کے پاس آپ میڈیسن لینے گئے صحیح، ہیں, صحیح. ڈاکٹر صاحب کہیں میں نے سب سے اچھی میڈیسن آپ کو دے دی ہے, لیکن اس کے ساتھ آپ نے ڈائریکٹ شوگر نہیں لینی, ٹھیک ہے, آپ نے ان چیزوں سے پرہیز کرنی ہے. صحیح یا کسی کو بخار ہے صحیح اور ڈاکٹر صاحب کہیں کہ دیکھیں آپ نے ٹھنڈی ہوا میں باہر نہیں گھومنا, صحیح اب وہ بندہ ٹھنڈی ہواؤں میں بھی گھومے, ڈائریکٹ شوگر بھی لے, صحیح اور جا کے کہے ڈاکٹر صاحب میڈیسن آپ نے بہت اچھی دی تھی, کاسٹلی, میں نے کھائی بھی ہے, اس سے فرق نہیں پڑ رہا, صحیح تو وہ کہ بھائی پرہیز کیا ہے, نہیں پرہیز نہیں میں کر سکا. صحیح تو اسی طرح روحانی حوالے سے بھی پرہیز ہے. اگر ہم شیاطین سے, جادوگروں سے بچنا چاہتے ہیں بالکل ٹھیک, تو وہ عمل جو 1400 سال پہلے ہم سے محبت کرنے والے سب سے زیادہ ہمارے ماں باپ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر قربان, ان چیزوں کو اگر ہم اپنی زندگیوں میں لے آئیں تو شیطان کی کیا اوقات ہمیں ڈسٹرب کرے. بالکل ٹھیک, خامی ہماری ہے, کمی ہماری ہے. تو آج کل معاشرے میں کیا ہے, مثلا کمی میری, نماز میں نہیں پڑھتا, جادو اس نے کر دیا. یعنی ہم اپنی خامیاں دوسروں کے اوپر ڈالتے ہیں, اپنی کوتاہیاں ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے. اگر ہم اللہ والے بن جائیں تو اللہ قرآن پاک میں اعلان کرتے ہیں کہ جو میرے بندے ہوں گے اس پر شیطان کا کوئی بس نہیں. ہم اگر اس کے بن جائیں تو انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا. اگر اس کے نہیں بنیں گے, ساری کائنات مل کے بھی کسی کا علاج کرے, کیا بات.